السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج بیٹا ای میل اور اس کے کچھ چند بیسک ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے. اور ایک پروٹوکول ایچ ٹی ٹی پی کا نام ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی ڈبلیو فیملی پڑھا رہا تھا نا میں ڈبلیو تو اس کے ساتھ میں نے ایچ ٹی ٹی پی کا ذکر کیا تھا. وہ کیا ہوتا ہے, اس کا کیا کام ہے, اور بیسک انٹروڈکشن کریں گے آج او ایس آئی ماڈل کا. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ای میل ایکچولی الیکٹرانک میل کا دوسرا نام. الیکٹرانک وے سے جب آپ انفارمیشن کو ڈیٹا آپ کا ان دا فارم آف ٹیکسٹ ہو, امیج ہو, آڈیو, ویڈیو, کسی بھی فارم میں یا ان سب کا مکسچر فرام ون پلیس ٹو اندر ایک اسپیسیفک سائز تک کی فائل کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانزیکٹ کروانا چاہتے ہیں, یہ کہ انفارمیشن کو جب آپ ایکسچینج کروا رہے ہوتے ہیں, میسیج کو, فائلز کو تھرو انٹرنیٹ, دین اسے الیکٹرانک میل یا ای میل کا نام دیا جاتا ہے. اٹ از اے فاسٹ وے آف سینڈنگ میسیج اینی ویئر ان دا ورلڈ ان ویری شارٹ ٹائم. یعنی آپ بہت تھوڑے سے وقت میں میل کمپوز کر کے ساتھ میں فائلز کو اٹیچ کروا کے, یعنی اپنی پکچرز بھیجنا چاہتے ہیں, ویڈیو کلپ بھیجنا چاہتے ہیں, یا کوئی سمپل آپ ٹیکسٹ بھیجنا چاہتے ہیں, تو بہت تھوڑے وقت کے اندر آل اوور دا ورلڈ آپ ایزیلی اپنے میسیج کو ٹرانزیکٹ کروا سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی سینڈر اور ریسیور سائڈ ایک سیم بلڈنگ کے اندر موجود ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہو. ون ای میل میسیج کین بی ٹرانزیکٹ ٹو مینی پیپل. اب یہ بھی ضروری نہیں کہ میں نے 10 لوگوں کو میل کرنی ہے تو ہر دفعہ علیحدہ سے اور سیم میل ہو اور میں ہر دفعہ علیحدہ سے اسے کمپوز کروں گا, ہر دفعہ علیحدہ سے فائلز اٹیچ کرواؤں گا. ایک ہی دفعہ فائلز کو اٹیچ کروا لوں گا اور اس کے بعد فائل کو کمپوز کر لیا, جو بھی میسیج میں بھیجنا چاہتا ہوں ساتھ, اور ملٹیپل لوگوں کو یعنی مینی پیپلز کو ایٹ اے ٹائم بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ کا الیکٹرانک میل, کہ ہم ملٹیپل لوگوں کو, مینی پیپلز کو ایٹ اے ٹائم میں ایک ہی میل کو سینڈ کر سکتے ہیں. ای میل facility is provided by many ISPs اور اسپیشلائزڈ ویب سائٹس. اب آئی ایس پیز کا ذکر ہم پہلے کر چکے, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز, جن کے سہارا لے کے ہم انٹرنیٹ کی فیسلٹی لے رہے ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ سرورز کا سہارا لیتے ہیں. سرورز کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جو سروس ہمیں یہ ای میل کی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ سرور ایکچولی, وہ ویب سائٹس ایکچولی ویب سرورز کہلاتے ہیں. اب آپ لوگ جب ای میل کا یوز کرو گے تو ہم موسٹلی طور پہ جی میل یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہ اگر آپ کو گوگل سروس پرووائڈ کر رہا ہے دین ہم جی میل کا نام یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہاٹ میل یوز کر رہے ہیں دین آپ hotmail.com یوز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے outlook.com یوز ہو رہا ہوتا ہے, yahoo.com یوز ہو رہا ہوتا ہے, microsoft.com یوز ہو رہا ہوتا ہے, سو آن. یعنی جو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کو, جو سا سرور سروس دے گا, اسی کا نیم آپ لوگ ساتھ میں اٹیچ کروا رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ملٹیپل ویب سائٹس ہیں, ملٹیپل ویب سرورز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو الیکٹرانک وے سے میسیج کو, فائلز کو فرام ون پلیس ٹو اندر ٹرانسمٹ کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. میلنگ سرور کہلاتا ہے. اس میں آپ اگزامپل کے طور پہ یاہو, ہاٹ میل, جی میل, آؤٹ لک, مائکروسافٹ اینڈ سو آن یوز کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز اس کے کچھ بیسک دیکھیں بچوں. تو سب سے پہلے ای میل از ویری فاسٹ اینڈ ٹائملی, یعنی آپ بہت شارٹ وے کے اندر, بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر ایک ہی دفعہ اٹیچ کی گئی فائلز کو مینی لوگوں کو, مینی پیپلز کے اگینسٹ سینڈ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اٹ از ویری چیپ اینڈ انیکسپینسو. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے تو دین آپ ایزیلی اپنے میسیج کو ٹرانزیکٹ کر سکتے ہیں ان ایکسپینسو وے سے. کوئی آپ کو ایکسٹرا چارجز نہیں کرنے پڑیں گے. پیپل کین سینڈ اینڈ ریسیو میسیج اینی ویئر ان دا ورلڈ. کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے بھائی کہ سیم بلڈنگ ہونی چاہیے, سیم شہر ہونا چاہیے, سیم گاؤں ہونا چاہیے, سو آن. نہ, دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں, کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں تو آپ کسی کو بھی میل کر سکتے ہیں. پیپل کین شیئر انفارمیشن شیئر ہو سکتی ہے, جیسا کہ بتایا, ٹیکسٹ فارم میں, امیج فارم میں, آڈیو فارم میں, ویڈیو فارم میں, کسی قسم کا بھی ڈیٹا ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں. اٹ از پاسبل ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ای میل تھرو موبائل فون. ساتھ میں موبائل فون کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں میلنگ سرورز. یعنی آپ سسٹم کے تھرو, یعنی کمپیوٹرز کے تھرو تو یوز کر ہی رہے ہوتے ہو, لیکن آپ اپنے موبائل فون میل ایپ کی مدد سے میل ریسیو کر سکتے ہیں.
چاہے وہ جی میل اکاؤنٹ پہ بنی ہو، چاہے ہاٹ میل پہ بنی ہو، چاہے یاہو پہ بنی ہو. کلیئر؟ ای میل میسج، ای میل گیوز as the facility to send picture, sound and video. یہ پہلے بھی ذکر کیا کہ میسج کس طرح کے ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو بچوں کوئی ریسٹرکشن نہیں، ہر طرح کا میسج شیئر ہو جاتا ہے، لیکن ایک پابندی ہے، وہ یہ کہ ہم میکسیمم 25 MB تک کی فائل شیئر کر سکتے ہیں اگینسٹ گوگل اکاؤنٹ مین جی میل. یاہو کے لیے یہ تھا کہ ان سٹارٹ یہ 10 MB تک کی فائل شیئر الاؤ کرتا تھا، لیکن اب انہوں نے بھی ایکسٹینڈ کر دیے، یہ بھی 25 MB تک کی فائل کو شیئر کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں. لیکن اگر 25 MB سے فائل بڑی ہو تو دین ہم کیا ٹرانزیکٹ نہیں کر سکتے تھرو میلنگ سرور. تو بچوں کر سکتے ہیں، اس کا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. فائل کو ہم کمپریس کر کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کمپریس کرنے کے باوجود بھی سائز 25 MB سے بڑا ہو تو دین اس کا ایک اور میتھڈ ہم ڈرائیو پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں. یعنی کہ جیسے جس میلنگ سروس سے آپ نے سروس لی نا، وہ آپ کو 15 گوگل جیسے کہ وہ آپ کو 15 GB تک کی اسپیس پرووائڈ کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ. یعنی 15 GB تک آپ اپنا ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر شیئر کر سکتے ہیں، اپنے گوگل اکاؤنٹ پہ اسٹور کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ کس طرح سے ہم ڈرائیو کو یوز کریں گے، کیسے ڈرائیو پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، کیسے ڈرائیو سے لنک شیئر کیا جاتا ہے، کیسے ڈرائیو سے لوگ پھر آگے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کے ڈیٹے کو جو آپ نے شیئر کیا ہوتا ہے، یا لوگوں کے بھیجے ہوئے ڈیٹے کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 10 فنڈامنٹل آف انٹرنیٹ کے اندر جیسے ای میل اور میلنگ سرور پڑھاؤں گا، پریکٹیکلی ہم یہ پرفارم کریں گے، وہاں پہ آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائے گا. ای میل میسج does not disturb the recipient, it store on the server and can be read at any time. مین یہ کہ میل آ گئی تو آپ کے سسٹم کو اسٹک نہیں کر دے گا، بار بار آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. ہاں اگر آپ نے نوٹیفیکیشن پہ لگا رکھا ہے تو آپ کو ایک دفعہ نوٹیفائی ضرور کرے گا کہ سر میسج آیا ہے، میل ریسیو ہو چکی ہے. دین آپ کی مرضی، آپ اسی ٹائم ریڈ کرنا چاہیں، آپ بعد میں ریڈ کرنا چاہیں، آپ 1 سال بعد ریڈ کرنا چاہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. میسج آپ کے سرور کے اگینسٹ اسٹور ہوتے رہتے ہیں، جب آپ چاہیں میسج کو ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں. اب HTTP کا ذکر کریں تو بچوں ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ یا ٹرانسفر پروٹوکول کے طور پہ یوز ہونے والا یہ پروٹوکول، جو کہ کمیونیکیشن پروٹوکول یوز ہو رہا ہے ٹو کنیکٹ دا سرور اینڈ ورلڈ وائڈ ویب. جیسے کہ بتایا تھا نا کہ WWW از دا کلیکشن آف ملینز آف ویب سائٹس. یاد ہے کہ ملٹیپل ویب سائٹس جہاں پہ بھی موجود ہوتی ہیں، ان کے ویب پیجز کو اکٹھا کر کے ویب سائٹ، اور ان ویب سائٹس کو اکٹھا کر کے آپ کے براؤزر پہ لے کے آنا کس کا کام ہوتا تھا؟ W فیملی کا، یعنی WWW کا، ورلڈ وائڈ ویب کا. اب جو HTTP ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے ایک کیوری کے اگینسٹ دنیا بھر میں جتنی بھی ویب سائٹس پہ، جتنے بھی فیورمز پہ، جتنے بھی ویڈیو فارم میں، آڈیو فارم میں، ٹیکسٹ فارم میں ڈیٹا موجود ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا جن ویب سائٹ پہ موجود ہے ان کو اکٹھا کر کے آپ کے براؤزر تک پہنچا دینا. ان HTML پیجز کو، ان میٹیریل بیسڈ ویب سائٹس کو، چینلز کو، فیورمز کو لنک کروا کر کے، کنیکٹ کروا کر کے ان ویب سائٹس کے لنک جو سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے براؤزرز تک ٹرانسمٹ کرنا اور آپ تک ایکسیس دلوانا، یہ کس کا کام ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسمیشن پروٹوکول کا. بات سمجھ آ گئی؟ اب OSI ماڈل کی طرف بچوں اگر موو کریں تو OSI ماڈل سے ریلیونٹ ساتھ ساتھ چیزیں کچھ ایکسٹرا جو بتاؤں گا وہ نوٹ کرتے جائیے گا، کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر انتہائی شارٹ وے کے اندر بتایا گیا. OSI ماڈل ایک ریفرنس ماڈل ہے. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ریفرنس ماڈل کسے کہتے ہیں. ریفرنس ماڈل ایک اس طرح کا نیٹ ورک ماڈل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی پریکٹیکل فارم نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی پریکٹیکل فارم نہیں ہوتی، لیکن وہ ہر پریکٹیکل ماڈل کے ساتھ یوز ضرور ہوتا ہے. یعنی ہر پریکٹیکل ماڈل جس ماڈل کو فالو کر کے، جن انسٹرکشنز کو فالو کر کے ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا نا سینڈر ٹو ریسیور آپ کا ڈیٹا موو ہو رہا ہوتا ہے، سورس ٹو ڈیسٹینیشن موو کر رہا ہوتا ہے. یاد ہے جب ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کیا، ٹپالوجیز کو ڈسکس کیا، نیٹ ورک کی ڈفرنٹ ٹائپس، پروٹوکول کو ہم نے پڑھا. تو بچوں جب آپ کا سینڈر ڈیٹا سینڈ کرواتا ہے، لسنر یا ریسیور سائٹس ریسیو کر رہی ہوتی ہیں، تو دین کس کس سٹیج سے ہو کر کے آپ کا ڈیٹا
from sender to receiver, from source to destination, from one place to another, from one computer to another move کرتا ہے, transact کرتا ہے. Actually وہ rules and regulations, وہ stages define کرنے کے لیے جس ماڈل کو فالو کرتے ہیں آپ کے پریکٹیکل ماڈلز, جس کے اندر آپ نے پیئر ٹو پیئر ماڈل پڑھا, کلائنٹ سرور ماڈل پڑھا, ہائبرڈ ماڈل پڑھا, ان کے اگینسٹ ڈفرینٹ ٹپالوجیز کو پڑھا, وہ ایکچولی بچوں وہ ریفرنس ماڈل OSI ماڈل کہلاتا ہے. یاد رہے گا. اب OSI ماڈل ایک اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ہے جو کہ الاؤ کر رہا ہوتا ہے ٹو ڈفرینٹ سسٹمز کو کمیونیکیٹ کروانا, ایون اف دیئر آرکیٹیکچر آر ڈفرینٹ. میں نے ڈفرینٹ اور سملیئر پروٹوکول والی بات بتائی تھی جب ہم گیٹ وے پڑھ رہے تھے, راؤٹر پڑھ رہے تھے, برج پڑھ رہے تھے, یاد آ رہا ہے. مین یہ کہ اگر سیم آرکیٹیکچر ہے, سیم پروٹوکول یوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پروٹوکول یوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ آرکیٹیکچر کے بنے ہوئے سسٹمز ہیں, دین بھی ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, میسج سینڈر سائڈ سے سینڈ ہوتا ہے ریسیور سائڈ تک, وہ کن کن حالتوں سے ہو کر کے جاتا ہے, یہ سب چیزوں کا ان سب چیزوں کی جو ڈاکومنٹیشن ہے ایکچولی وہ OSI ماڈل, وہ ریفرنس ماڈل اوپن سسٹم انٹر کنیکشن کہلاتا ہے. اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ڈیولپ کیا گیا MCQs پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ, کس آرگنائزیشن کی طرف سے, تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن جسے آپ ISO پڑھتے ہیں, یعنی OSI کو اگر الٹ کر کے پڑھ لیں تو ویری سمپل, یاد رکھنا آسان, یہ ISO بن جاتا ہے. تو یہ ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیولپ ہوا. کب ہوا جی؟ 1983 کے اندر. It provides logical framework for data communication process to interact across a network. The standards were created for computer industry to allow different networks to work together efficiently. Mean یہ کہ different or similar جب نیٹورک آپ اس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا ٹرانزیکٹ ہو رہا ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ, چاہے وہ لوکل ایریا نیٹورک, چاہے وہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک, چاہے وہ وائڈ ایریا نیٹورک کے اگینسٹ, تو دین جو ریفرنس ماڈل یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پریکٹیکل ماڈل, پریکٹیکل نیٹورک, وہ OSI ماڈل کہلاتا ہے. اب بتایا کہ جن جن حالتوں سے ہو کر کے جاتا ہے انہیں بچوں OSI ماڈل کی 7 لیئرز کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. وہ کون کون سی ہیں ان کے نام ڈسکس کر لیتے ہیں جی. اب OSI ماڈل ایکچولی بچوں 2 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے. نمبر 1 اپر لیئرز, نمبر 2 لوور لیئرز. صحیح. اب جو اپر لیئرز ہیں ایکچولی یہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں اپلیکیشن اور کس طرح سے فائل کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے بیفور ٹرانسفر. مین یہ کہ جب سینڈر سائڈ نے ڈیٹا سینڈ کروانا ہوتا ہے نا, پیکٹ ٹریول کرواتا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر, سورس ٹو ڈیسٹینیشن, تو سینڈ ہونے سے پہلے ڈیٹا کس طرح کا دکھ رہا ہے اور جون سی اپلیکیشن یوز کر کے یوزر ڈیٹے کو سینڈ کرواتا ہے, میسج کمپوز کر کے بھیجتا ہے, اس اپلیکیشن سے لینا دینا جو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں لیئرز, انہیں اپر لیئر کہتے ہیں. وین ایور lower layer are connected with the how communication across the network actually occur. مین یہ کہ آپ کا ڈیٹا پیکٹ اگر 100 MB کا ہے تو کیا وہ 100 MB ایٹ itself کمپلیٹ پیکٹ ہی ٹریول کر جاتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے, یا وہ فریمز کے اندر چلا جاتا ہے, یا پھر وہ 0-1 فارم میں کنورٹ ہوتا ہے. تو جن جن پوزیشن سے, جن جن حالتوں سے ہو کر کے کس میڈیم کے تھرو جاتا ہے, کس ٹرانسفر ریٹ کے مطابق ٹرانسمٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈیل کون کر رہا ہوتا ہے؟ لوور لیئر سے. اب 7 لیئرز ہیں کون کون سی؟ تو بچوں یہ باٹم ٹو ٹاپ کی طرف آپ ریڈ کیجئے گا. سب سے پہلے فرسٹ لیئر, ہاں MCQs میں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ فرسٹ لیئر آف OSI ماڈل, تو بچے فوراً سے اپلیکیشن لیئر کا نام ڈال دیتے ہیں, حالانکہ فرسٹ لیئر فزیکل لیئر ہوتی ہے. کون سی؟ فزیکل لیئر. سیکنڈ ون ڈیٹا لنک لیئر, دین نیٹورک لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر, سیشن, پریزنٹیشن, اور جو سب سے ٹاپ پہ موجود ہے یہ 7th لیئر اپلیکیشن لیئر کہلاتی ہے. یا تو آپ ان کے ساتھ لیبل لگائیں نا, اور اگر لیبل لگانا ہے تو دین باٹم ٹو ٹاپ, یعنی فزیکل پہلی, ڈیٹا لنک دوسری, اینڈ سو آن ٹو اپلیکیشن لیئر 7th لیئر. یاد رہے گا. چلیں جی, آج کے اس چھوٹے سے لیکچر جس کے اندر ہم نے ای میل, اس کے بیسک ایڈوانٹیجز, HTTP, OSI ماڈل کا بیسک انٹروڈکشن اور 7 لیئرز کے نام پڑھے. یہاں تک اگر کوئی کنفیوژن ہو تو لازمی پوچھے گا, اسے ذرا اچھے طریقے سے ریوائز کر لیں. کل سے ہم باقاعدہ ان لیئرز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. 1 یا 2 لیکچر کے اندر, انشاءاللہ 2 یا 3 لیکچر کے اندر ہم ان لیئرز کو ڈسکس کر لیں گے, اور اس کے بعد آپ لوگ یہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارا ڈیٹا ڈفرینٹ پیکٹس کے اندر, ڈفرینٹ فریمز کے اندر, یا 0-1 فارم کے اندر, یا کس ٹرانسمیشن کے میڈیم کے اگینسٹ
کس ٹرانسفر ریٹ کے اگینسٹ وہ فرام ون پلیس ٹو اندر ٹریول ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ڈیٹا کے ساتھ ہوتا کیا ہے جب وہ سورس ٹو ڈیسٹینیشن موو کرتا ہے. تھینک یو.